اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام فرح رحیم ہے اور میں بہاولدین زکریا یونیورسٹی ملتان کے شعبہ عربی سے ڈپلومہ ترجمہ قرآن کورس کی طالبہ ہوں۔ اسی کورس کے پہلے سیمسٹر کے فائنل امتحانات کی میری اسائنمنٹ ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے صفاتی نام المحصی کا قرآن میں تعارف۔ المحصی اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں یہ نمبر 57 پر ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جس کے معنی ہے گننے والا، شمار رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ نام اس کی یہ صفت بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے بارے میں ہر خبر رکھتے ہیں۔ بے شک رب کائنات بے شمار چیزوں کا شمار رکھتے ہیں جن کا شمار ممکن نہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ قرآن مجید میں المحصی کا تعارف۔ قرآن مجید میں اللہ پاک کا یہ نام اپنی اصل شکل میں نہیں آیا بلکہ مشتق اسم یا فعل کے طور پر استعمال ہوا ہے، جیسے کہ سورہ مریم کی آیت نمبر 94 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد احصاهم وعدهم عدا۔ ان سب کو اس نے گھیر رکھا ہے اور ان سب کو پوری طرح گن بھی رکھا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ قدرت رکھتے ہیں زمین و آسمان اور ان کے درمیان تمام موجودہ چیزوں کا شمار رکھنے کی، اور خالق کائنات ان کی ہر نقل و حرکت سے باخبر ہے اور ان کا حساب بھی رکھتا ہے۔ قرآن مجید کی سورۃ الکہف کی آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا، بس تو دیکھے گا گنہگار اس تحریر سے خوف زدہ ہو رہے ہوں گے، ہائے ہماری خرابی، یہ کیسی کتاب ہے جس نے کوئی چھوٹا بڑا بغیر گھیرے کے باقی ہی نہیں چھوڑا، اور جو کچھ انہوں نے کیا سب موجود پائیں گے، اور تیرا رب کسی پر ظلم و ستم نہیں کرے گا۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شخص کا چھوٹا بڑا مخفی و ظاہر ہر قول و فعل شمار کر رہے ہیں، مگر کسی بھی شخص کے کھاتے میں وہ کام نہیں لکھا جائے گا جو اس نے کیا ہی نہ ہو، اور نہ ہی کسی کو اس کے گناہ سے بڑھ کر سزا دی جائے گی۔ سورہ یاسین کی آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مبین۔ اور ہم نے ہر چیز کو ایک واضح کتاب میں ضبط کر رکھا ہے، یعنی کہ انسان کے اچھے برے اعمال حتیٰ کہ اس کے ارادے، خیالات، نیت بھی اللہ کے حساب میں ہیں، اور اس کا ہر وہ اچھا یا برا اثر جو کہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس دنیا میں رہتا ہے، جیسا کہ اس کی نیک اولاد یا کوئی ایسا کام جس سے بعد میں انسانوں اور معاشرے کی بھلائی ہو، یا کوئی ایسا برا کام جو کہ اس کے مرنے کے بعد بھی معاشرے میں جاری رہے یا اس کا کوئی اثر رہے، وہ بھی اللہ کے شمار میں ہے اور جس کے لیے وہ اللہ کو جواب دہ ہوگا۔ سورۃ النبا کی آیت نمبر 29 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا۔ ہم نے ہر ایک چیز کو لکھ کر شمار کر رکھا ہے، ہر لمحہ انسان کا ہر قول و فعل لکھ کر محفوظ کیا جا رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کسی اندھیر نگری میں جی رہا ہے جہاں وہ اپنی مرضی کرتا پھرے اور اس سے کوئی باز پرس نہ ہوگی۔
سورۃ المجادلہ کے آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید۔ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا، پھر انہیں ان کے کیے ہوئے عمل سے آگاہ کرے گا جسے اللہ نے شمار کر رکھا ہے اور جسے یہ بھول گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ یعنی کہ ان کے بھول جانے سے معاملہ ختم نہیں ہو جائے گا کہ یہ تو انہوں نے خدا کی نافرمانی کی اور پھر اس کو اتنا معمولی سمجھا کہ بھول گئے، مگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اس کی نافرمانی کی جائے، اور اس لیے وہ نہیں بھولتا اور وہ ہر چیز کو نوٹ کر کے رکھتا ہے۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 34 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اور اگر تم اللہ کے احسان گننا چاہو تو تم انہیں پورا گن بھی نہیں سکتے، مگر انسان کی اتنی بھی طاقت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احسانات ہی گن کر یاد رکھ لے۔ یہ وحدہ لا شریک اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے جو کہ ہر چیز سے باخبر بھی ہے اور جس کے پاس ہر چیز کا حساب بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اچھے کاموں کو، ہماری نیکیوں کو شمار میں رکھیں اور ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔